سعودیہ میں دیکھ کے آیا، کویت میں دیکھ کے آیا، فلاں جگہ پہ دیکھ کے آیا۔ بھائی ہم کہتے ہیں دیکھے کس کو ہو، اپنے ہی جیسے حولے کو دیکھ کے آئے ہو، اپنے ہی جیسے بے دین کو دیکھ کے آئے ہو، وہاں کے علماء کو دیکھتے، وہاں کے مفتیان اکرام کو دیکھتے، وہاں کی دینی اسکالرز کو دیکھتے، تو پھر تم سمجھ سکتے شریعت کیا ہے۔ اپنے ہی جیسے کسی ان پڑھ کو دیکھ کے آئے اور کہنے لگے کہ وہاں میں نے دیکھا تو یہاں بھی میں کروں گا۔ اب تک سنی مسلمان تھے، اب بصری مسلمان ہو گئے، پہلے سن کے عمل کرتے تھے، اب دیکھ کے بدلنے لگے۔ قرآن حدیث ہمارے لیے معیار ہے یا کسی علاقے کے مسلمان ہمارے لیے معیار ہے؟ قرآن حدیث کی ذلائل ایک روایت بھی ہمیں نہیں ملتی جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت چھوٹی ہو اور آپ نے اس جماعت کے چھوٹنے پر دوسری جماعت بنا کر نماز پڑھی ہو، الا ہے کہ اپنے پیچھے نفل پڑھنے والوں کو تو کھڑا کیا، صلاۃ المتنفل خلف المفترض، یہ تو ثابت ہے کہ پیچھے نفل پڑھ رہا ہے اور سامنے فرض پڑھ رہا ہے، لیکن صلاۃ المفترض خلف المفترض، کہ فرض پڑھنے والا فرض پڑھنے والے کے پیچھے دوسری جماعت سے پڑھے، ایک حدیث محدثین کو نہیں ملتی ہے۔ اور علاقے کی نوعیت کے لحاظ سے علماء یہاں پر ہندوستان میں مدارس میں بخاری شریف کا ہو، حدیث کی کتابوں کا ہو، قرآن کی تفسیر کا ہو، جو حق ادا کر رہے ہیں، ان سب کی محنتوں کی ناقدری اور اپنی جیسے داڑھی منڈائے ہوئے، اپنی جیسے دین سے دور اور بیزار ان لوگوں کی باتوں کو نقل کر کے علماء سے حجت بازی کرنے لگے، تو آپ علیہ السلام کی اس حدیث کو سمجھنا چاہیے۔ وَلَمْ يَعْرِفْ لِعَالِمِنَا حَقَّهُ، اپنے عالم کا حق نہیں جانا، وہ ہم میں سے ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی واسطے ہمیں ایسے ماحول میں سمجھنا چاہیے۔ اس کی مثال دیکھیں، امت کی اجتماعیت کو برقرار رکھتے ہوئے ایک واقعہ حضرت یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے حیات الصحابہ میں نقل فرمایا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، خلافت آپ کی ہے، حج کا موسم ہے، آپ کی دو بیویاں تھیں، ایک منی میں مقیم تھی اور ایک مدینہ منورہ میں مقیم تھی۔ جب بیوی وہاں پر مقیم ہو، اقامت کی حالت میں ہو، شوہر جب وہاں پر آئے اور اس کا ارادہ بھی اقامت کا ہو تو اس کے لیے اب قصر کی نماز نہیں ہوتی ہے، اس کے لیے اتمام کرنا ہوتا ہے، 4 رکعت نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ مینا کے میدان میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 رکعت نماز پڑھائی، پیچھے حضرت ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کوئی اور صحابی تھے، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مینا میں، عرفہ میں، مزدلفہ میں جو نمازیں پڑھی گئی ہیں 2 رکعت پڑھتے دیکھا ہے، عصر نماز، ظہر ہے، عصر ہے، عشاء ہے۔ حضرت صدیق اکبر کو 2 رکعت پڑھاتے دیکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو 2 رکعت پڑھاتے دیکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ 4 رکعت پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ نے تنبیہ کی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اور فرمایا کہ میں نے ان سب مقدس شخصیات کو حج کے موسم میں یہاں 2 رکعت پڑھاتے دیکھا اور آپ 4 پڑھا رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے یہ اپنے نبی کو دیکھے ہوئے عمل کے خلاف تھا، تو برداشت نہیں ہوا، خلیفہ کو ڈانٹ دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جواب نہیں دیا یا وضاحت کر دی کہ میرا یہاں پر اقامت کا معاملہ ہے، اس واسطے 4 رکعت ہے۔ نماز جب کھڑی ہوئی تو حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز 4 رکعت پڑھنے کے لیے ابتدا میں پہلی صف میں کھڑے رہے۔ جو 2 سے 4 پہ ڈانٹ رہے ہیں، نبی کو پڑھتے نہیں دیکھا ہے اور حضرت عثمان پڑھا رہے ہیں، پسند نہیں آ رہا ہے، تنبیہ بھی کر دی ہے، لیکن جب جماعت کھڑی ہو گئی تو ساتھ میں شامل ہو گئے، اپنے اس مسئلے کو چھوڑ دیا جو نبی علیہ السلام اور شیخین کو دیکھا تھا، حضرت عثمان کی اتباع کر لی۔ نماز کے بعد ہم جیسے کسی شرپسند نے حضرت ابوذر سے فرمایا رضی اللہ عنہ، آپ کے پاس تو رسول اللہ کا عمل تھا، حضرت ابوبکر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عمل تھا، پھر آپ 4 رکعت کی ابتدا کے لیے کیوں حضرت عثمان کے پیچھے کھڑے ہو گئے؟ آپ الگ سے 2 رکعت کی جماعت بنا لیتے، الگ سے پڑھ لیتے، آپ کے پاس تو دلیل تھی۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کیا فرمایا؟ اس ابوذر کے لیے عثمان کے پیچھے 2 رکعت پڑھ لینا آسان ہے، بمقابل اس کے کہ امت کی اجتماعیت کو توڑ دیا جائے، امت کے اندر انتشار پیدا کر دیا جائے، امت کی اجتماعیت کو بکھیر دیا جائے۔ اس گناہ کے مقابلے میں 2 رکعت زیادہ پڑھ لینا ابوذر کے لیے آسان ہے۔
ہم دیکھیں کن مسئلوں پر امت کی اجتماعیت کو ختم کیا جا رہا ہے، کون کون سے مسائل اچھالے اور چھیڑے جا رہے ہیں۔